وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الکہف کا گرامیٹیکل انالیسس جاری ہے اور ہم پچھلی کلاس تک 20 آیات مکمل کر چکے تھے، پہلی 20 آیات، اور اب انشاءاللہ آج سے ہم آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 21 اور 22 آیت جو تقریباً آدھا پیج ہے، اس سے تقریباً آدھا پیج ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں کریں. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ الکہف، اس میں ہم نے شروع میں سورۃ الکہف جب شروع ہوتی ہے اس کے شروع ہونے کے کچھ ہی بعد اصحاب کہف کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور وہ تفصیل جو ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو اصحاب کہف تھے ان کا معاملہ کیا تھا. کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا دین جو کہ وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کر دیا تھا، اس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ان کو سلا دیا. ایک طویل عرصے کے لیے وہ اس میں سوتے رہے، اور ان کے سونے کا کیا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے پڑھا کہ ان کے غار میں کیا معاملہ تھا. کروٹیں بھی لیتے رہتے تھے اور سیکیورٹی کا بھی انتظام تھا. ان کا کتا جو ہے غار کے دہانے پہ بیٹھا تھا، اور سورج بھی ان کو پریشان نہیں کرتا تھا. طلوع ہوتا تھا تو بھی ان پہ ڈائریکٹ روشنی نہیں آتی تھی، اور غروب کے وقت بھی کترا جاتا تھا. پھر ہم نے پچھلی کلاس میں یہ پڑھا کہ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا. اور پھر جب وہ اٹھے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بھائی کتنا سوئے. تو انہوں نے کسی نے کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے. پھر جیسے کہ اٹھنے کے بعد انسان کو بھوک لگتی ہے تو ان میں سے کہا ایک نے کہ تم میں سے کوئی جائے اور کھانا لے کے آئے جو سب سے پاک صاف طیب حلال کھانا ہو، اور اپنا معاملہ کسی کو ظاہر نہیں کرنا کہ ہم یہاں پہ غار میں چھپے ہیں، کیونکہ کل ہی تو آئے تھے. اگر پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے آ کے، تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے. اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا وہ تو ہمیں شرک کی طرف لوٹانے کی پوری کوشش کریں گے. تو اب آج کی آیت نمبر 21 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا اور پھر اٹھا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر لوگوں کو آگاہ بھی کر دیا ان کے معاملے پر. تو آئیے جناب آج کی آیت شروع کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب وہ ساتھی بھی کریں جو پچھلی کلاس میں جنہوں نے پارٹیسپیشن نہیں کی. جیسے پچھلی کلاس میں عبد الباسط فرقان نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اور بھی ساتھی ہیں جو ہے رفیق صاحب ہیں، یا پچھلی کلاس میں مجھے یاد ہے شاہد صاحب نے بھی نہیں کیا تھا. تو ہم اس طرح اگر کریں کہ سب لوگ ایک ہفتے میں کم سے کم 2 سے 3 ساتھی کریں تو اچھا ہے، زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن رہے گی. تو کون شروع کریں گے؟ میں عبد کوشش الباسط کرتا ہوں موجود؟ جی میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان.
وکذالک واو سر استنافیہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، عطف بھی لے سکتے ہیں، استنافیہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کاف حرف جار اور ذالک اشارہ محل ٹھیک ہے، مجرور. اس کو صحیح ہے. اس سر کی بالکل ہاں جی بالکل، ہاں بتائیے بتائیے، آپ بتائیے. بالکل پچھلے آیت کی طرح اس کو متعلق محذوف مفعول مطلق کر دیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے بالکل وکذالک پڑھا تھا، جو پچھلی آیت میں پچھلے سے پچھلی آیت میں تھا. پچھلی سے پچھلی آیت بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی وکذالک، تو اس کی ترکیب بالکل ویسی ہے. ہو سکتا ہے آج کو نئے ساتھی ہمارے ساتھ ہوں تو ان کے بینیفٹ کے لیے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کاف حرف جارہ ہے. حرف جارہ میں ہم نے پڑھا یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، کی طرح. ٹھیک ہے جی. اور ذالک اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اشارہ ہے یہاں پہ حالت جر میں، کیونکہ اس پہ کاف حرف جارہ آ گیا. تو جار اور مجرور جو ہے یہ مل کے متعلق بنتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جار مجرور نہ مبتدا بن سکتے ہیں، نہ خبر بن سکتے ہیں، نہ فاعل بن سکتے ہیں، نہ مفعول بن سکتے ہیں. یہ تو متعلق ہی بنتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ متعلق کس کا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ متعلق ایک محذوف مفعول مطلق کا. ٹھیک ہے جی. یعنی وکذالک، اور اسی طرح. یہ یہاں پہ ایک جملہ جو ہے آپ محذوف مان لیجئے، جو کہ ہمیں ترجمے میں ملتا بھی ہے، تفسیر میں بھی ملتا ہے. وکذالک، اور اسی طرح. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس طرح اور اسی طرح. تو یہاں پہ محذوف جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا اور جس طرح اٹھایا، اسی طرح. کذالک، اسی طرح. آگے چلیے. ہاں سر نا سر یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ٹھیک ہے، مادہ. اس کا مادہ ہے عین سارا، باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطلب ہے ٹھیک ہے، کسی بات پر مطلع کرنا، کسی کو کسی بات پر ٹھیک. مطلع کرنا. ٹھیک ہے، کسی کو کسی بات اور پر مطلب یعنی اس کو آگاہ کر دینا. ٹھیک ہے جی. جی اچھا، اب عین سارا باب فعل سے، تو سارا یؤثر باب فعل سے افعل یفعل. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ فعل متعدی کا ترجمہ آ رہا. آپ جانتے ہیں کہ باب فعل جو ہے وہ فعل کو فعل متعدی کر دیتا ہے، فعل لازم کو. جی تو سارا سے جب آپ گردان کریں گے تو اثرنا جو ہے وہ آخری صیغہ ہے جمع متکلم کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ماضی جمع متکلم. ٹھیک ہے جی. اس کا اور اس کا جو فاعل ہے نحن. فاعل نحنو جو اس کے اندر موجود ہے لازمی طور پہ، کیونکہ یہ پہلے اور چوتھے کے علاوہ صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیے. جی. فعل اور فاعل مل گیا. علیہ جی علیہم جار مجرور کا کمبینیشن ہے، اس کو متعلق کر دیں گے فعل کے، فعل علیہم اثرنا جو کا. ہے، ٹھیک ہے، یہ جہاں جو کمبینیشن ہے تو یہ متعلق ہو جائے گا فعل اثرنا کی. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. لیعلموا سر لام جارہ ہے. ٹھیک ہے. اور لام جو ہے یہ لام جارہ ہے. ٹھیک ہے. اور یعلموا یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ منصوب ہے. کس وجہ سے منصوب ہے؟ لام جارہ تو اسم کو جر دیتا ہے، یہ کیسے منصوب کیسے ہے فعل؟ دیکھیں ہاں سر اس کو بالکل، یاد. ہاں کیونکہ اس میں سر وہ ایک بتائیں. ان محذوف لیا اس لیے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو لام ہے نا، اس کو آپ نے لام تعلیل یا لام کئی کے طور پہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ جب مضارع پہ آتا ہے تو اس کو نصب دے دیتا ہے. اچھا، اب یہ مضارع جو ہے اس کو اس نے نصب دیا لام تعلیل ہے، یعنی یہ آتا ہے وجہ بیان کرنے کے لیے، علموں تاکہ وہ جان لے، تاکہ لی. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ ہے لام تعلیل. اس کو گرامیٹیکلی ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں جی اس پہ تین چیزیں. ایک تو یہ لام ہے جو ظاہر ہے، اس کے بعد اس میں ایک ان ہے جو محذوف ہے. ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ لام کئی کے بعد ایک ان ہوتا ہے جو محذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان اس میں محذوف ہے، اور اس کے بعد یعلمون جو ہے وہ فعل ہے مضارع. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ان اس پہ محذوف ہوتا ہے نا لام کئی کے بعد، تو جی یہ اس کو منصوب کر دیتا ہے ان. ٹھیک ہے جی. ان آپ کو پتا ہے فعل ہلو مضارع کو. ان جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کر دیتا ہے؟ اس کو خفیف کر دیتا ہے یا منصوب کر دیتا ہے. تو ان نے اس کو کر دیا. اچھا، ان معذوف ہے تو یہ بنا لیعلم. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی، یہ مصدریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ مصدریہ کہلاتا ہے. اور اس کے آگے پھر مصدر معول کی ترکیب بھی ہم بنا سکتے ہیں. اچھا، اب اس کو ہم نے لام کو کہہ دیا کہ یہ حرف جارہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور یعلم جو ہے یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل لازماً اس کے اندر ہم ہے، کیونکہ پہلے اور چوتھے کے علاوہ ہے، تیسرا صیغہ ہے ہم. ٹھیک ہے جی. تو فعل مضارع جو ہے یہ محلن یعنی اس محل، اس جگہ کے اعتبار سے مجرور مانا جائے گا، کیونکہ حرف جارہ اس پہ داخل ہوا ہے. تو اب یہ جار اور مجرور جو ہے اس کو آپ متعلق بنا. ٹھیک ہے، یہ متعلق ہو جائیں گے، یہ بھی متعلق فعل اعثرنا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. علیہم بھی جی متعلق فعل اعثرنا ہے، اور یہ جو لیعلم ہے یہ بھی متعلق فعل اعثرنا ہو جائے گا. چلیں جی آگے چلیں. انا حروف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے. اور جب بھی حروف مشبہ بالفعل آتا ہے اس کا ایک اسم رہتا ہے، اس کی خبر رہتی ہے. سو وعد اللہ یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن مر کے اسم انا کریں گے، اور حقن کو خبر انا. اچھا ٹھیک ہے. انا جو ہے ہم نے پڑھا انا کی ایک فیملی ہے. انا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کی فیملی ہے انا کا، انا لعل. ٹھیک ہے جی. انا کی فیملی ہے. تو انا کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. صحیح جی. اسی طرح اس کی فیملی جو ہے پوری، اس کی بھی ایک اسم ہوتی ہے، خبر ہوتا ہے. اچھا، انا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تاکید کے لیے آتا ہے. لیکن میں نے انا، اچھا ہم نے جب بیسک کورس میں پڑھا تو ہم نے کہا تھا جی انا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب درمیان میں آئے گا تو انا آئے گا. تو اب دیکھیے درمیان میں آ رہا ہے لیعلموا ان. اچھا درمیان میں آئے گا، تاکید تو اس سے آتی ہے، لیکن اصل میں انا کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے اس کو کئی بار سینئر کلاس میں، کوئی بھی بتا دے. انا کا فنکشن جو ہے نا اصل میں وہ تاکید تو ٹھیک ہے اس سے آئے گی جملے میں، لیکن انا کا جو فنکشن ہے وہ ہے کہ انا جو ہے وہ مصدر، انا مصدریہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ان مصدریہ ہے نا، ایسے انا بھی مصدریہ ہے. وہ بھی مصدر کی تعویل میں لے لیتا ہے اپنے جملے کو. ٹھیک ہے، تو انا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشبہ بالفعل ہے. ٹھیک ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، یعنی انا کی فیملی میں سے ہے. یہ بات تو صحیح ہو گئی. ٹھیک ہے، اب انا جو ہے کیونکہ انا کی فیملی میں سے ہے تو اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگا. تو انا اور اس کی فیملی جو ہے اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. نصب میں. تو وعد اللہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر یہ انا کا اسم بن گیا. ٹھیک ہے، اسم انا ہو گیا. اسی لیے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یہ حالت نصب میں. وعد اللہ اس لیے کیونکہ انا کا اسم. ٹھیک ہے جی. اور حقن کیا ہو گیا اس کی؟ سر خبر انا ہوگا. خبر انا ہو گئی. اچھا، اب اسم اور خبر مل کے بن گیا جملہ. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ. اچھا، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، انا ہم نے کہا اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ مصدریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ انا مصدریہ جو ہے اپنے جملے کے ساتھ یہ مصدر کی تعویل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ اس کو مصدر معول یعنی تعویلاً مصدر، یعنی اس کو مفرد کی، سنگولر کی تعویل میں لے لیں گے اس جملے کو انا کی مدد سے. آگے کنٹینیو کیجئے، پھر اس کو ہم پیچھے سے جوڑیں گے. مصدر معول جو ہے یہ بنے گا کیا؟ یعنی یہ جو تعویل کر دیا ہم نے اس کو مصدر. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مصدر معول؟ یعنی یہ تعویل کیا مصدر. مصدر کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایک اسم، مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے نا. تو اصل میں مصدر معول بن کے نا یہ مفرد کی تعویل میں آ جاتا ہے. یعنی ہے پورا جملہ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ ہے. لیکن چونکہ انا آیا ہے تو انا اس کو مصدر معول کی یعنی مفرد کی تعبیر میں، یعنی تعویل میں، یعنی سنگولر کی تعویل میں ہم اس کو لے کے مفعول بنا دیں گے لیعلموا کا. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ مفعول بنے گا لیعلموا کا، تاکہ وہ جان لیں. کیا جان لیں؟ یہ پورا جملہ مفعول ہو گیا اس کا. ان وعد اللہ حق، یقیناً کہ وہ جان لیں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. اچھا، آگے معطوف ہے تو وہ بھی ملا لیجئے، بالکل سیم ترکیب ہے. جی عبدالباسط. جی واو حرف عطف ہے، اور انا سیم حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، اور الساعة اسم انا،
ٹھیک یہ ہے. حالت نصب ساعتا، میں ہے اس لیے. جی. ٹھیک ہے، حالت نصب میں تو یہ اسم انا ہو گیا. ٹھیک ہے. لا ریبہ، لا اس میں سر لا نفی جنس ہے، اور کیسے ریبہ پتا اس کا چلا آپ اسم کو؟ ہے، کیونکہ سر اس کا جو لا نفی جنس کا جو اسم رہتا ہے وہ حالت نصب میں رہتا ہے، اور حالت نصب میں اس ہوتا کی ہے، اس پہ اس کی تنوین لام، نہیں ہوتی. اور اس کی لام نہیں رہتی، ہاں، اس میں ال بھی تنوین نہیں نہیں ہوتا، اس پہ تنوین بھی رہتی. نہیں ہوتی، وہ نکرہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری پہچانیں ہیں لا نفی جنس کا جو اسم ہے اس کی. تو لا ریبہ جو ہے اس میں یہ ساری کنڈیشنز پوری ہیں، تو یہ ہو گیا اسم و لا نفی جنس. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا اسم ہو گیا. اور فیہا، سر یہ متعلق ہو جائے گا فیہا اس کے. یار مجرور ہو کے آپ اس کو متعلق، یا قائمہ کام خبر متعلق خبر، آپ اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو خبر، اسم اور خبر جو ہے مل کر یہ بھی جملہ اسمیہ ہو گیا. اچھا، یہ بھی جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ بھی انا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان مصدریہ ہوتا ہے، تو یہ بھی مصدر کی تعویل میں آ کے سیم جیسے آپ نے اس کو مصدر معول کی تعویل میں لیا تھا، یہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا. تو یہ معطوف ہو گیا پچھلے جملے پہ، یعنی ان الساعۃ لا ریب فیہا پورا معطوف ہے ان وعد اللہ حق پہ. تو دو جملے ایک دوسرے پہ عطف معطوف ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ عطف اور معطوف جو ہے نا، یہ ہیں، یہ جو فعل مضارع ہے نا اس کا مفعول بھی اس کا لیا کس کا سر؟ لیعلم، یعلم، یعلم، یعلم. یعنی لیعلموا تاکہ وہ جان لیں. کیا جان لیں؟ یہ ہو گیا مفعول بھی. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور یقیناً جو قیامت ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، وہ تو آنے والی ہی ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب یہاں تک ذرا ترجمہ کر لیجیے شروع سے. اور اس طرح ہم نے لوگوں کو خبردار کیا تاکہ وہ جانیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں. صحیح. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اعثرنا، ہم نے آگاہ کر دیا. اب یہاں پہ مفعول جو ہے نا وہ محذوف ہے، لوگوں کو، یعنی وہ جو اس دور حاضر کے جب وہ اٹھے تھے اس کے جو لوگ تھے ان کو، علیہم ان پر، یعنی اصحاب کہف، لیعلموا تاکہ وہ لوگ سب لوگ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، وہ تو آنے والی ہی ہے. جی جناب آگے چلیے. اذ یتنازعون. السلام سر علیکم از ہے. جی منور. وعلیکم السلام. اچھا سر، تو یہ سر یہ فعل یعلمو جو ہے وہ اپنے مفعول سے مل کر لام جارہ کے ساتھ متعلق ہو جائے گا پھر فعل اثرنا کا مکمل. بالکل بالکل ایسے اس کا فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ. جی عبد الباسط. سر از ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے. اذ ظرف زمان ہے. یتنازعون سر فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ باب تفاعل سے آیا ہے، اور اس کا مادہ ہے نون زا عین. نون زا اور عین، اور باب تفاعل سے آیا. تفاعل، تفاعل یتفاعل. تفاعل. ٹھیک ہے جی. تو تنازع یتنازع، تو یتنازعو سے جب گردان کی یتنازعو یتنازعان یتنازعون. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی آ گیا ہم. ہاں جی آگے. سر بینہم امرہم، سر اس کو ہم پیچیدہ مرکب اضافی لے سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، بینہم امرہم یہ بھی بینہ، مرکب اضافی کا سوال. بینہ جو جی ہے سر یہ کیا بینہ ہے؟ یہ ظرف ظرف ہے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان، یعنی یہ ظرف مکان ہے. ظرف مکان. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے اس کا مداخلہ ہو گیا. جی. تو اور اب امرہم بھی. ہاں، تو اب یہ تو ہو گیا مرکب اضافی، یہ تو ہو گیا ظرف کے ساتھ، تو یہ ہو گیا متعلق یتنازعون. ٹھیک ہے. بینہم متعلق یتنازعون، یعنی وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں. امرہم جی. جو ہے یہ دیکھیے امرہم، ٹھیک ہے، ان کے معاملے میں، امرہم ان کا معاملہ، یہ امرہم ہے تو بہت آسان ہے. کیا ہوگا؟
مفعول नसब में क्यों है? ये तनाज़ा होना का मफूल है ये, مفعول ہے اس ठीक है। हाँ जी, वो किस में झगड़ रहे थे? अपने मामले में, ठीक है। वो अपने मामले में जो है वो झगड़ रहे थे। अच्छा, अब ये बात तो आसान सी हो गई है, मफूल तो फेल अपने फाइल, अपने मफूल और अपने मुताल्लिक के साथ मिलकर سر یہ अभी مضاف الیہ ज़र्फ़ بن जो جائے है हाँ मुदाफ़ इलैहि हो जाएगा, यानी हालत जर में جی محلا। محلا حالت हाँ جر जी करेक्ट। अब ये जुमला फेलिया जो है ये मुदाफ़ इलैहि बन गया है और ये हालत जर में आ गया। अब मुझे बताएं ज़र्फ़ के साथ क्या बनाएंगे आप इसको? سر ज़र्फ़ क्या बनता है? ज़र्फ़ तो मुताल्लिक ही बनेगा ना, और तो कुछ बन جی ही नहीं सकता, ठीक है जी। ज़र्फ़ मफ़ऊल फ़ीही जो है वो कह सकते हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब अगर आप ज़र्फ़ है मुताल्लिक बना दें ज़र्फ़ मफ़ऊल, तो मुताल्लिक किसका, ये सवाल है, ठीक है। तो इसको आप मुताल्लिक असरना का भी बना सकते हैं। سر ترکیب میں نا سر اثر نہ کہیں بتائے متعلق हाँ, दोनों तरकीब मौजूद है। यालमू का भी बताया गया है तरकीब में, ठीक है जी। तो आसरना का भी बना सकते, अगर आसरना का बनाएंगे तो फिर कैसे जुड़ेगा ये? और इसी तरह हमने आगाह कर दिया उन पर, और ज़र्फ क्या है? अब आगे का जुमला मिलाकर इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम, जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे आपस में, यानी उस वक्त आगाह किया अल्लाह ताला ने उनको जब वो आपस में झगड़ रहे थे। किस बारे में? कि क़यामत आएगी कि नहीं आएगी, बाअस बादल मौत होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी उस दौरे हाजिर के जो लोग हैं, जब वो असहाबे कहफ 309 साल बाद उठे हैं, अब उसमें जो लोग हैं उनमें शुकूक व शुबहात आ गए हैं कि जो लोग मर जाते हैं वो कब उठेंगे, उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी। उस वक्त का वाक़या है जब अल्लाह ताला ने उन लोगों को उन पर आगाही दे दी, ठीक है जी, ताकि वो जान ले, लियअलमू, ताकि वो लोग जो आपस में झगड़ रहे थे ना कि उठेंगे नहीं उठेंगे मौत के बाद क़यामत आएगी, ताकि वो जान ले अन्ना वअदल्लाहि हक़, कि अल्लाह का वादा तो हक है, यानी बाअस बादल मौत हक है, होना है, और उन्होंने अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लिया उसका। व अन्ना अस्साअता ला रैब फीहा, और क़यामत तो आकर ही रहेगी, क़यामत में किसी किस्म का शक नहीं है। और दूसरी राय है कि इसको हम जो इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम है, इसको हम मुताल्लिक कर सकते हैं लियअलम, उससे भी तर्जुमा सही हो जाएगा, ठीक है जी, कि जब वो जान ले, ताकि वो जान ले, तो उस वक्त जो है वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। ज्यादा बेहतर जो है वो आसरना का मुतालिक करना लगता है, तो हमने वही लिख दिया है। चलिए जी आगे चलिए। وقالوا ابنوا علیہم بنیانا، فا سر حرف عطف لے سکتے ہیں یا استناف؟ بالکل आता सही। عطف یہ قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ठीक है, माजी जमा मुजक्कर गायब है और इसका फाइल जो है इसके अंदर ही है हम, ہم ठीक है। وقالوا ابنوا سر یہ ہے ابنو سر یہ فعل امر ہے جمع حاضر، ठीक है, اس کا इसका مادہ मादा ہے با نون یا बानून, सही, با نون یا ठीक है, बनाना, جی ठीक है بنانا जी? تعمیر کرنا یا तामीर करना, ठीक है जी। तो बा नून और या, تو اس کا فائل انتم ہے، اس میں یہ کون سے باب سے آئے گا؟ با نون اور یا، سر یہ ہے ضربت سے آئے گا، اگر اس کو آپ باب ضاد سے ضاد لاتے سے ہیں، آئے گا، ضرب نہیں ضاد سے آئے گا تو ابنو کیسے بنے گا؟ نہیں سر اصل میں یہ سمجھا؟ ابنو نہیں ہے، یہ سر ابنو ہے اصل میں، یہ ہاں ابنو ہے، چلیں اس کو ضاد سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ضرب یا ضربو سے کیا بن گیا؟ بنا، ضرب بنایا بنایا یبنیو، یبنیو، اچھا یبنیو اگر ہو گیا
اچھا یبنیو سے ہو گیا یبنیونا اور تبنیونا، ٹھیک ہے، جمع کا بنانا ہے نا، جی تو تبنیونا، اچھا تبنیونا جو ہے اب اس کو ہم نے امر بنانا ہے، تو کیا ہوگا علامت مضارع؟ وہ با سر یا پہلے نون دو، نہیں سر دو اس میں حروف علت آ رہے ہیں. ہاں ہاں کرتے ہیں نا، باری باری کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے فرقان، با یا نون نہیں ہے، با نون یا ہے. بنیانہ دیکھیں نا آگے، عمارت اسی سے ہے نا یہ. اچھا ٹھیک ہے جی، تا حذف علامت مضارع حذف، نون حذف، ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں کیا ہوا، دو حروف علت جمع ہو گئے، ٹھیک ہے. تو دو حروف علت جب جمع ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک ڈراپ ہو جاتا ہے. کون سا ڈراپ ہوتا ہے جی؟ مادے کا. مادے کا. تو یا ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا اب یا ڈراپ ہو گیا، اب کیا دیکھتے ہیں کہ جو سروائیونگ حرف علت ہے اگر اس سے پہلے پیش ہے تو تیار ہے، نہیں ہے تو پھر اس کا دوست حرف والی حرکت لگا لیں، تو یہ زیر چلا جائے گا اور پیش آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب پڑھا تو نہیں جا رہا ہے کیونکہ شروع میں کانسوننٹ با ساکن ہے، تو ایک حمزۃ الوصل لگے گا اور اس پہ حرکت لگتی ہے عین کلمے کے عین حسرت کلمہ. والی، اور وہ ہے نون کے نیچے زیر. تو ابنو، تم سب بناؤ. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. چلیں جی آگے چلیں. علیہم سر علیہ حرف جار اور رحیم مجرور ہے، اور یہ متعلق بنے گا فعل ابنو کے. اور بنیانہ سر مفعول بھی، متعلق فعل بنیانہ عمارت، یعنی تم سب بناؤ ان پر ایک عمارت، تو یہ مفعول بھی ہو گیا. ہاں جی. سر یہ فقال پورا ابنوا علیہم بنیانا. ہاں جی. سر یہ اس کو مقول القول بھی لے سکتے ابنو سے بنیانہ کا. جی، یا آپ اس کو جو ہے وہ ابنوا علیہم بنیانا، یہ جو امر ہے اس کو آپ مقول القول بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ قالوں کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. ہاں جی، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور کہنے لگے کہ ان پر عمارت بنا دو. ہاں یعنی تم سب بناؤ ان پر ایک پر عمارت. اب معاملہ ایسا ہوا کہ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا، پچھلی دو آیات میں، کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم اپنا سکہ لے کر جو ہے چاندی کا وہ چلے جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ. تو اب وہ جب شخص پہنچا ہے بازار میں اور کچھ خریدنے کے لیے اس نے اپنا سکہ دیا، تو جو دکاندار تھا اسے تو سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ یہ کیا لے کر آیا ہے، کیونکہ اب وہ جو سکہ لے کر آیا وہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، تو پوری جو ہے وہ معاملہ ہی چینج ہو چکا ہے. تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا. اس نے اپنے برابر والے دکاندار کو دکھایا، اس کو سمجھ نہیں آیا. تو بات بڑھتے، اب وہ جو شخص تھا وہ تو یہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے تم کھانا دے دو، میں تو کل ہی یہاں سے گیا ہوں، میں تو ایک دن بعد آیا ہوں، تو مجھے تم اس کرنسی سے جو ہے جو بھی سکہ ہے اس سے کھانا دو. تو بات بڑھتی گئی اور آخر میں بادشاہ تک پہنچ گئی، جو بھی اس وقت کا حکمران تھا. تو اس حکمران نے پھر اس سے جب دریافت کیا اور معاملہ پتہ چلا تو پھر وہ ان تک جا پہنچے. ٹھیک ہے جی، جو اصحاب کہف تھے ان تک جا پہنچے بادشاہ اور اس وقت کے جو لوگ تھے، اور ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور ان سب پہ اللہ تعالی کا یہ جو معاملہ تھا وہ ظاہر ہو گیا. اور اصحاب کہف نے بھی یہ جان لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو بھی اللہ تعالی کی توحید پہ قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. اور جو وہ لوگ تھے انہوں نے بھی جان لیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ 300 سال سوئے ہیں یہ لوگ. یہ جب سکہ وہ معلوم کیا گیا تو پتہ چلا یہ تو 300 سال پرانے کی بات ہے، یہ جو ان کے پاس ہیں چیزیں. ظاہری سی بات ہے وہ ایک سکہ ہوگا، جب ان سے ملے ہوں گے تو ان کے پاس اور بھی 300 سال پرانی کئی چیزیں نکلی ہوں گی. تو ان لوگوں نے بھی جان لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، موت کے بعد تو اٹھائے ہی جائیں گے اور قیامت بھی قائم ہوگی. اور پھر جب یہ سب نے جان لیا، اصحاب کہف نے بھی جان لیا، اس وقت کے لوگوں نے بھی جان لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اصحاب کہف کو، موت دے دی اور وہ فوت ہو گئے اسی غار میں. اور جب وہ فوت ہو گئے تو اب پھر جو ہے وہاں پہ جو لوگ ان پہ پہنچے تھے تو وہ کہنے لگے بھائی ان پہ ایک عمارت جو ہے وہ بنا دو. چلیں جی آگے چلیں.
ربهم اعلم بهم سر ربهم ربو یہ سر مضاف ہے اور ہم مضاف لے ٹھیک ہے. سر اس کو ہم مبتلا لے سکتے ہیں مبتدا لیا تھا یہ بالکل مبتدا ہو گیا. اعلم سر اس کا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے افعلو سے صحیح. افعلو کے وزن صحیح. پہ اور ٹھیک ہے، سر اس اس میں کا تبدیل. مادہ ہے عین لام میم باپ سین سے. ٹھیک ہے، یعنی عالم سب سے زیادہ جاننے والا، تو اس میں تبدیل ہے تو یہ خبر ہو گئی مبتدا کی. یہ خبر ہو گئی جی. اور ٹھیک ہے، بہم سر جار مجرور متعلق خبر ہو جائے گی. جار مجرور ہو کے متعلق کی خبر ہو گئی. مبتدا خبر اپنے متعلق کے ساتھ مل کے یہ جملہ اسمی ہو گیا. ترجمہ کیجیے. ربهم اور اعلم بهم. ان کا رب اور بہت لکھے آئیے، ربهم ان کا رب اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے بهم سب ان سے کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کے یہاں پہ بارے یہ میں جو جملہ ہے، بالکل یہاں پہ یہ جو جملہ ہے اس کے بارے میں دو آ رہا ہیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ انہی لوگوں کا قول ہے جو کہہ رہے تھے آپس میں کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، کہ ان کا رب ہی ان کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. یعنی ان کا معاملہ جو ہے وہ ان کا رب ہی جانتا ہے، ان پہ بس ایک عمارت بنا دی جائے. اور ایک یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے ربهم اعلم بهم، یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ان کا رب ہی ان کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. تو دونوں رائے موجود ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں، صاحب مبارکوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کامان ایک سلائیڈ لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو از ہے، از یتنازعون، جی اس کا تعلق یہ آگے والی گفتگو کے ساتھ محسوس نہیں ہو رہا؟ مجھے ایسا ہی لگتا تھا ڈاکٹر صاحب پہلے جب میں پڑھتا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ آگے والی گفتگو کے ساتھ ہے، لیکن جب آج میں نے اس کو پڑھا ہے گرامیٹیکلی تو جتنی بھی تراکیب میں نے دیکھی انہوں نے اس کو پیچھے کے ساتھ ہی جوڑا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی انہوں نے آلو کا نہیں بنایا ہے اس کو متعلق. ٹھیک ہے جی، انہوں نے پیچھے سے ہی اس کو جوڑا ہے. اور پھر یہ پڑھ کے مجھے زیادہ بات یہی لگی کہ اصل میں یہ ظرف ہے، اسی زیادہ بات جو ہے نا وہ آفرنا سے بات کنیکٹ ہوتی ہے کہ جب آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا ہوگا، یعنی آپس میں اس زمانے میں آپ کو پتا ہے یہ ہے کہ جب وہ اٹھے اس زمانے میں اس وقت مسلمان موجود تھے، تو ان مسلمانوں میں بھی کچھ ڈیویشن آئی ہوگی اور آپس میں اختلاف ہو گیا ہوگا. تو پھر جب اختلاف ہو گیا اور بعد بعد الموت کے لوگوں کو شکوک ہوئے اور قیامت پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کو آگاہ کیا ہے. واللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ اس کی سر ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن یہ بھی تو ہے کہ ظرف زمان تو ہے لیکن ماضی سے پہلے آتا ہے، تو جب ماضی سے پہلے آتا ہے تو وہ پھر کنیکٹیوٹی اس کی ماضی سے ہی بنے گی نا سر، یا پھر نہیں، لیکن یہ تو مضارع سے آیا نا، یہ تنازعون سے پہلے آیا نا، مضارع ہے نا. جی جی سر. تو کیا پوائنٹ ہے میں سمجھ نہیں پایا. نہیں مطلب میں نے سر اس کی ایک ڈیفینیشن یہ پڑھی تھی کہ از جو ہے ظرف زمان ماضی سے پہلے آتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے یہاں پہ، یہ یعنی کہ وہ ڈیفینیشن پھر نہیں، اذ جو ہے وہ ماضی سے پہلے نہیں آتا، یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے اذ جو ہے وہ، ہاں جی، اذ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اذ جو ہے مضارع سے بھی پہلے آئے نا تو پھر وہ ماضی کا معنی دیتا ہی. جی ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ اگر مضارع سے پہلے بھی آئے تو بھی ماضی کا معنی دیتا ہے، اور اذا اس کے برعکس ہے، اگر وہ ماضی پہ بھی آئے تو بھی مضارع کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک، جزاک اللہ.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अफ़सर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मकसद अगर गौर किया जाए तो बज़ाहिर अल्लाह आलम, यानी इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम, और इसका जो रिजल्ट है वो, यानी अगर अगर इसको यानी वो उसके ऊपर इमारत बनाने के मुतालिक अगर नहीं कहा जाए तो उसका फिर रिजल्ट तो रब्बुहुम आलमु बिहिम हो गया ना, कि वो उनके मुतालिक वो झगड़ रहे थे कि भाई, यानी उनके दोबारा बैसत के मुतालिक और फिर उनकी हकीकत के मुतालिक, और फिर आखिर में उन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि रब्बुहुम आलमु बिहिम। तो फिर ये रिजल्ट तो बज़ाहिर, हाँ जी, हाँ देखिए, जो रब्बुहुम अअलमु बिहिम जो है, हाँ जी, वो ज्यादा कनेक्टेड जो है फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना से लगता है, क्योंकि देखें जो इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम है ना, उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो या पीछे से जोड़े हम कि वो जो उनका मामला था जिसमें झगड़ा कर रहे थे, आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे, वो बासे बादल मौत और क़यामत का वाक़या होना है, या फिर इसमें झगड़ा है कि भाई इन पे इमारत बनाओ, और कोई कह रहा था नहीं इमारत नहीं बनाओ, कुछ और करो। जी ठीक बिल्कुल है। ऐसे। हाँ, तो लेकिन वो जो पहले मैं यही समझता था, मतलब मैंने जब तक इसका एनालिसिस नहीं देखा था, मैं ये समझता था कि आगे के मामले के साथ ये कि भाई आपस में उनका जो झगड़ा था, तो उस बारे में जो है वो था मामला कि भाई इन पे इमारत बना दो, कोई बोल रहे थे आगे हम पढ़ते हैं कि मस्जिद बना दो, तो ये उनका आपस में झगड़ा होगा। लेकिन असल बात ये नहीं लगती, बात वही लगती है जो ग्रामेटिकली, और फिर वो बात मुझे उससे भी ज्यादा साबित होती नजर आती है जो रुमूज़ और औकाफ है ना, तो इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम को पीछे से ही जोड़ा गया है, और उसके बाद फिर एक वक्त लिया गया और फिर आगे बात, समझे? तो इससे भी बात ये भी बड़ी हेल्प करती हैं चीजें कि भाई जो रुमूज़ और औकाफ लगाए गए हैं वो कहाँ पे, यानी किस जुमले को कहाँ से जोड़ा गया है। और ऑब्वियसली यानी दोनों राय अभी भी बन सकती हैं, क्योंकि हतमी बात नहीं है, क्योंकि रुमूज़ और औकाफ तो बाद में लगाए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, तो दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा बात यही लगती है कि जो उनका आपस में तनाज़ा था वो इस बात पे ज्यादा नहीं होगा कि भाई इन पे मस्जिद बनाओ, इमारत बनाओ, इनको क्या करो, यानी उनकी मौत के बाद साहब कहाफ की ज्यादा मामला यही लगता है। मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि अगर वो पीछे के साथ ही अगर है जी, तो उसका अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये रब्बुहुम आलमु बिहिम बनता है ना, जी, उनका जो तनाज़ा है, अगर वो जी, मस्जिद बनाने के मुतालिक या इमारत बनाने के मुतालिक नहीं है बल्कि पीछे उनकी बैसत के मुतालिक है, तो उसका रिजल्ट तो रब्बुहुम आलमु बिहिम बन रहा है ना। जी 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 जी, तो ये जी जी तरतीब में ये दोनों इसके, हालांकि ये वाली जो चीज़ है फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, और फिर क़ाल लल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो दरमियान में रब्बुहुम आलमु बिहिम, ये पीछे का रिजल्ट महसूस हो रहा है। अल्लाहु आलम। सही। जी, अब्दुल बासित कंटिन्यू कीजिए। क़ाल लल्लज़ीना, सर क़ाल फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सिकाई, काफ वाव लाम बाब सीन से, नहीं बाब सीन से कहाँ, बाब नून से, सॉरी बाब नून से। जी जी सही। अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, ठीक है। ग़लबू सर ये फ़ेल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है, ठीक है। और इसका फ़ाइल उसी में है हुम, और ये इसका मादा है गा लाम बा बाब दौद से है गालिबाना, बाब और बहुत है जी इसको हम सिलतुल मसूल बना लेंगे आगे। ठीक है, ये सिलतुल मौसूल बन जाएगा, आगे मिला लीजिए। और अबू अला अम्रहिम, सर अला हरफ जार है, अम्रहिम मदाफ मुदाफ इलैहि के मजरूर के मुताल्लिक हो जाएगा फेल गलबू के मुताल्लिक गलबू। तो सर हम इसे ओके बनाइए गलबू अला अम्रिहिम, जो इसको क्या बनाएंगे, सिला बना लेंगे। जी सिला बना लेंगे, सिलतुल मौसूल, और इसमें मौसूल और सिला मिलकर क्या बनेगा? जुमला इसमें बन के सर ये मक़ूलुल कौल बनेगा, लेकिन सर मैंने मक़ूलुल कौल पूरा आखिर तक नहीं, ये आला का फाइल कौन है? फाइल सर हूँ मैं। हाँ, तो फिर अल्लज़ीना गलबू अला अम्रिहिम कौन है?
سر پھر کنہوں نے کہا؟ فائل، جی فائل بنے اور گا اچھا ہاں، اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہے تو یہ تو پہلا صیغہ ہے، اس میں ہم کیسے؟ نہیں سر سوری وہ غلطی ہو گئی، ہم نہیں ہاں ہے ٹھیک ہے جی، ہاں تو ہم ہو ہی نہیں سکتا، قالو ہو تو پھر ہم ہو نا، قالا میں جی اگر ہوا ہم اس میں محذوف مانگے تو ہوا ہو جائے گا، تو پھر ہوا بات ہو نہیں جائے بنے گا گی، ٹھیک ہے۔ الذین غلبوا علی امرہم، یہ جو ہے نا یہ فاعل ہو گیا یہ فعل فائل ہو گیا ماضی، ٹھیک ہے جی۔ جی۔ تو ہاں جی، اب فعل اور فاعل مل گیا، اب آگے چلیے۔ سر لنتخذن علیہم مسجدا، سر یہ ہاں لام تاکید ہے، اور ٹھیک ہے، اور یہ نتخذن سر یہ نون ثقیلہ کے ساتھ آیا ہے جو مزید تاکید کے لیے ہے سر۔ یہ باب کون سا ہے اس کا؟ مادہ ہو گیا سر حمزہ، خا سر اور اس کا دال۔ مادہ حمزہ خاصا اور باب افتعال سے ہے سر، یہ باب اختیار فعل سے ڈالیں گے تو کیا مضارع ہوگا؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے باب افتعال سے۔ ٹھیک، صحیح، اتخذا اور اتخذا اور پھر اتخذا، ٹھیک ہے جی، اور جی یتخذو، یتخذو سے نتخذو، اور نتخذو جو ہے جب اس پہ تاکید لائیں گے نتخذو سے تو نون ثقیلہ داخل ہوگا، تو جو لام کلمہ ہے اس کی پیش فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے، جی اور مزید تاکید کے لیے لام آ جاتا ہے، تو لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ہو گیا مضارع مضارع جمع متکلم، جی فاعل ہو گیا نحنو، نحنو فاعل نحنو، اور سر علیہم جار مجرور کا کمبینیشن ہے سر، یہ متعلق ہو جائے گا فعل ٹھیک ہے نتخذن کے، اور ٹھیک ہے۔ مسجدہ سر یہ مفعول ہو جائے گا، کون سا مفعول؟ یہ ایک یہ ظرف ہے، مسجد ٹھیک ہے، جی یہ ہاں جی ظرف ہے۔ کیسے ظرف ہے یہ؟ اچھا یہ ظرف جو ہے نا مسجدہ، یہ ظرف یعنی مفعول فی ہے، لیکن یہ ظرف ہے نا یہ ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے اور یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ظرف زمان مطلب میں وہ ورڈ بتا رہا ہوں آپ کو، مسجدہ، کہ مسجدہ جو ہے نا وہ سجدہ کرنے کی جگہ کو بھی بولتے ہیں جس سے مسجد بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سجدہ کرنے کے وقت کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ظرف مکان ہی زیادہ صحیح بات لگ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی سجدہ گاہ بنا لینا، یعنی مسجد بنا لینا، یعنی اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لینا، تو ظرف مکان مفعول فیہ، صحیح ہے جی۔ تو فعل نتخذا، نتخذو، لام اور نون ثقیلہ کی تاکید، اور اپنے فاعل متعلق اور مفعول فیہ فاعل یعنی ظرف مکان اور کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ سر یہ بھی مفعول ہی بنے گا سر، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے جی، قالا کا، یا آپ مفعول القول کہہ جی لیجیے جیسے کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آسان سی ترکیب ہو گئی، فعل اپنے فاعل اور مفعول یعنی مفعول القول کے ساتھ مل کے پورا جملہ فعلیہ ہو فعلیہ گیا۔ ہو گیا۔ چلیے، جو لوگ جملہ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے، ہاں، تو یعنی جن لوگوں نے ان پہ غلبہ پایا، اب غلبہ اس وقت کے حکمران جو ہوں گے انہوں نے ہی پایا ہوگا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جب غلبہ پایا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو ان پہ ایک سجدہ گاہ بنا لیں گے، یعنی مسجد بنا لیں گے۔ اچھا اب یہ معاملہ جو ہے یہاں سے کوئی یہ دلیل پکڑ لے کہ جناب یہ تو دیکھیں قرآن میں ہے، وہ تو اولیاء تھے نا، اصحاب الکہف تو اولیاء تھے، تو ان کی جو قبریں ہی ہو گئی نا ایک طرح سے، اب وہ غار میں مر گئے تو ان کی قبریں ہو گئی، وہ تو ان پہ تو مسجد بنانے کی دلیل ہے، سجدہ گاہ بنانے کی۔ تو اب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے وہ اس وقت کے لوگوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ غلط ہے، انہوں نے اگر ان پہ سجدہ گاہ بنایا، اس کا ثبوت بالکل واضح ہے، اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور یہ میں نے آپ کو یہ حدیث کرائی بھی ہے ہماری بیسک کلاس میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو فعل ہے، یہ کوئی مقبول اور محمود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اولیاء انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لینا، سجدہ گاہ بنا لینا، یہ کوئی معروف
اور مقبول فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے اس فعل کی وجہ سے. تو یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے. ٹھیک ہے, شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی لیے, اور یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے. ایک اور مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس لیے امتوں نے اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا, خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا, میں تمہیں اس سے روکتا ہوں. یہ مسلم کی روایت. تو بات بالکل واضح ہے, دین کا حکم بالکل واضح ہے کہ انبیاء, اولیاء, نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا سے روک دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عمل سے روک دیا ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی تھی, تو آپ نے حکم دیا اسے لوگوں سے مخفی رکھا جائے, یعنی چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے. تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل اور قول اور فعل, تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. واللہ عالم. جزاک اللہ خیرا. کامران اس کی ایک سائڈ لے لیجیے, میں 1 منٹ لکھ دیتا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. عبد الباسط. ہاں جی, کون کرے گا ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ. کون ہے آپ؟ منور صاحب ہیں؟ جی جی, آواز پہلے میری کسی صحیح اور کلیئر آ ساتھی کو رہی ہے؟ موقع دے لیتے ہیں. ہاں جی آ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کسی اور ساتھی سے دیکھ لیتے, کیونکہ اس ویک اگر اور کوئی ساتھی کرنا چاہتے ہیں, اگر نہیں تو پھر آپ کر لیجیے گا. جی فرقان ہیں آپ,
کا ارادہ. جی وہ ثلاثتن میں ڈاؤٹ تھا اصل میں، کیونکہ فعل کے بعد وہ تنوین سے آیا تو وہ کیا بنے گا وہ نہیں معلوم. کوئی بات نہیں، مل کے دیکھیں گے انشاءاللہ، کوشش کیجیے. جی سیقولون، سین جو حرف استقبال بولتے ہیں وہ فیوچر میں اس کا ترجمہ لے جاتا ہے وہ سین. ٹھیک ہے، بالکل حرف استقبال. ٹھیک ہے. یقولون، قال یقول، تو یہ یقولون ہے تو فعل مضارع جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، مضارع جمع مذکر غائب صحیح ہو گیا. اور فاعل ہم. اب یہ ثلاثتن جو ہے یہ اسم دکھتا ہے پر یہ اسم. نکرہ ہے. اور ٹھیک ہے، ثلاثتن کی کیا بنے گا وہ نہیں معلوم. ہاں جی. سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں یعنی آپس میں لوگ. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں. نہیں، یہ لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ آپس یعنی اس میں مسلم بھی ہو سکتے ہیں، کفار بھی ہو سکتے ہیں، اور اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ثلاثۃ، وہ تین تھے. تو یہاں پہ وہ جو ہے نا، یعنی یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ مبتدا کے طور پہ محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی خبر یعنی اب ہم جو ہم ثلاثۃ، اگر یہ ترکیب آپ لے لیں تو ہم جو ہے اس کا مبتدا محذوف لے کر ثلاثۃ کو اس کی خبر لے سکتے ہیں. تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ سیقولون کے لیے مقول القول بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے چلیں. تو یہ تو مضاف مضاف الیہ ہے. کیا بنائیں گے اس کو؟ یہ بھی ہم کا ہی متعلق ہوئے گا کیونکہ یہ متعلق کیسے بنے؟ مضاف مضاف الیہ متعلق کیوں نہیں بنتا؟ وہ تو ظرف ہو تو بن جاتا ہے. ہاں جی، کوئی بھی بتائے. منور صاحب. سر یہ مضاف مضاف الیہ جو ہے یہاں پہ مبتدا بن جائے گا. کس کا؟ آگے جو قلبہم ہے وہ بھی مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے، وہ اس کی خبر بن جائے گا. اور یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مضاف مضاف الیہ سر اس کو مبتدا خبر بھی لیے سر سیپریٹ. رابعہم نہیں، مبتدا خبر کیسے؟ رابعہم جو ہے وہ تو مرکب اضافی ہے. ایک رابعن اور ہم، رابعہم ان کا چوتھا. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی نا؟ سر. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، تو اب فرقان یہ مبتدا خبر ہوگا. یہ بھی اب یہ مبتدا خبر جو ہے یہ بھی جملہ اسمیہ بنا ہے اور یہ بھی جملہ اسمیہ بنا ہے. کیسے جوڑیں گے آپس میں؟ سر موصوف صفت لے سکتے. جی، اصل میں جو رابعہم کلبہم ہے نا، یہ پورا جملہ ہو کے صفہ ہے ثلاثۃ کی. سمجھے آپ؟ بس صفہ تو ثلاثۃ نکرہ میں آ رہا ہے اور رابعہم یہ نکرہ سمجھیں گے. دیکھیں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نا، جب نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو اس کی صفت بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو رابعہم کلبہم جو ہے نا صفہ ثلاثۃ کی، یعنی وہ تین تھے اور ان کی صفت یہ تھی کہ ان کا چوتھا جو ہے وہ ان کا کتا تھا. واضح؟ چلیں آگے چلیں. اچھا، تو اب یہاں سے جو ہے نا یہ پورا ثلاثۃ رابعہم کلبہم یہ ہم موصوف اور صفت والا، یعنی اس میں ہم جو ہے وہ تو محذوف مبتدا ہو گیا، یہ جو خبر ہے یہ موصوف ہو گیا اور صفت آگے رابعہم کلبہم ہو گئی. تو یہ پورا جملہ اسمیہ جو بنا ہم محذوف مبتدا کے ساتھ یہ مقول القول ہو گیا. یقولون. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر واو حالیہ اگر معذوف مان کے مانا جائے وَقَلْبُهُمْ وَرَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، تو یہ بھی تو کیا جا سکتا. ہاں دیکھیں اس میں جو ہے نا
واو حالیہ اگر لیں گے نا تو پھر اس کو رابعہم کو نصب میں جانا پڑے گا کیونکہ حال ہو جائے گا نا. یا عطف کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر عطف نہیں، عطف والی جو ترکیب ہے نا، یعنی اگر آپ بولے واو عطف ہے، واو عاطفہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی. اگر اس کو واو عاطفہ لے لینا تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ آگے واو عاطفہ والی ترکیب بھی آئی ہے ایسی آیت میں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں دونوں میں ڈفرنس میں ایک حکمت بھی ہے. صحیح ہے نا، تو پھر ہم اس کو اس ترکیب کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. چلیں جی آگے چلیے. اب اچھا یہ پورا جملہ ہو گیا فرقان. اب آگے بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں وہ تو سیم واو عطف ہو گیا. ٹھیک ہے. یقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، بالکل ایسے جیسے یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بالکل سیم ہے. تو ہم اس کو معطوف لکھ دیتے ہیں اور بالکل سیم ترکیب ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے 100%. ٹھیک ہے جی چلیں آگے چلیں. اچھا ہاں جی پہلے ذرا یہاں تک ترجمہ کر لیجیے سیقولون سے شروع سے، آیت کے شروع سے. قریب وہ کہیں گے، وہ ہم نے محذوف لیا ہوا ہے تو وہ 3 تھے. اور چوتھا رابعہم، چوتھا ان کا کلبہم، کتا تھا ان کا. اور وہ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رائٹ آگے کریے. رجمم بالغیب، کیا بنائیں گے؟ دیکھیں اب یہ جو ہے نا حالت نصب میں ہے، ایسا ہی ہے نا. جی جی. تو کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ سوچو کہ نصب میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مفعول ہو سکتا ہے. ہاں اس کو، ہاں یہ مفعول، کون سا مفعول، کس کا مفعول ہوگا؟ پیچھے سے تو نہیں جوڑ سکتا یہ کسی بھی صورت، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو نئی بات ہے. یقولون سے تو نہیں، ان کا قول تو نہیں ہے یہ، صحیح ہے. تو یہ اب یہاں پہ نصب میں تو یعنی اس کو آپ مفعول مطلق لے لیں، ایک محذوف فعل کا جو اسی معنی سے بنے گا یرجمون، ٹھیک ہے، یرجمون رجمم بالغیب. صحیح ہو گیا. چلے تو اس کو مفعول مطلق اگر لے لیتے تو بالغیب کیا بن جائے گا؟ تو یہ رجمن کا مطلب تو مینس رجم کرتے، وہ پتھر مار کے وہ کرتے، وہ پھینکنا ہے نا. بالکل بالکل پھینکنا صحیح ہے. یرجمون یعنی وہ پھینکتے ہیں، رجمن پھینکنا، بالغیب غیب کی باتوں میں، یعنی ایسے باتیں وہ کرتے ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یعنی جیسے کوئی شخص پتھر پھینکے بغیر نشانے کو دیکھے ہوئے، یعنی اس کو کچھ نہیں پتا، بس پتھر پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ پھینکنے سے ہی ہے. یعنی وہ آپ اس کو ایسے کہیے نا کہ وہ ہم محاورے میں کہتے ہیں نا پھینکتا ہے ہو گیا. ہاں کہ نشان، ہاں یعنی اس کو کہتے ہیں اردو محاورے میں اٹکل کے تیر تکے چلانا، صحیح نا، وہ معاملہ ہے. بالکل پھینکنے سے ہی ہے. یس آگے چلیے. تو اس میں بھی تو السلام علیکم، سیقولون رجمم بالغیب، یہ ان کی حالت کے طور پر بھی تو لیا جا سکتا ہے نا، رجمم بالغیب جو ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو حال ہوتا ہے نا وہ نارملی یہ تو فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فاعل کا حال جو ہے نا فاعل کا ہوتا ہے، مفعول کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ فاعل تو ہیں، کہنے والے تو ہیں، لیکن رجمم بالغیب اصل میں ان کا حال نہیں ہے، یہ ان کی بات کے بارے میں، صحیح ہے نا. یعنی فاعل کا تو حال نہیں ہے نا، یہ تو ان کی بات کے بارے میں ہے نا. تو بات کا حال نہیں ہوتا، یعنی مقول القول جو ہوتا ہے نا اس کا حال نہیں ہوتا. تو یہی ترکیب اس کی صحیح لگتی ہے مجھے. حال جو ہے اگر فاعل کا بنائیں گے تو بات نہیں بنے گی، یہ ان کی بات جو مقول القول ہے نا اس کے بارے میں. ہاں جی بالغیب تو سادہ ہو گیا، جار مجرور، کیا بنے گا؟ اس کا جو
کیا کہتے ہیں فعل وہ یرجمون ہے, محذوف فعل کیا ہے؟ یار بالکل اسی بات, کیونکہ ہم مطلق لے رہے ہیں نا, تو یہ مصدریہ ہو گیا, تو اس کا یعنی جو وہ ہوگا وہ اسی مادے سے ہوگا, را جیم اور میم, ٹھیک ہے, پھینکنا, تو یرجمو یرجمونا. صحیح. بالغیب جو ہے وہ بالغیب بھی تو ہاں جار مجرور متعلق ہو جائے گا, متعلق ہو جائے گا مفعول مطلق کا, مفعول مطلق مفعول کا, یہ جو رجمن ہے نا اسی کا, ہاں جی, یہ مفعول مطلق کا متعلق ہو جائے گا. تو یہ جو ہے پورا محذوف فعل کے ساتھ, یہ آپ اس کو جملہ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی, تو کیا ہو جائے گا؟ بغیر دیکھے مینس پھینکتے ہیں, مینس رجمم بالغیب. ہاں, یعنی اٹکل کے تیر ٹکے چلاتے ہیں. ان کا یہ جو کہنا ہے نا کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا, تو یہ بغیر دیکھے اٹکل کے تیر چلانا ہے, علم کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جو یہ کہتے ہیں. ہاں جی, آگے چلیے. تو 2 قول اب ان کے آ گئے, ٹھیک ہے جی. یعنی اس وقت جو لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, کفار بھی ہو سکتے ہیں, اور اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس پہلی کتابوں سے علم ہے ان کے بارے میں. تو یہ 2 قول آ گئے, ایک آ گیا ثلاثۃ رابعہم کلبہم, اور دوسرا آ گیا خمسۃ سادسہم کلبہم. دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجما بالغیب. اب چلیے تیسرا قول. یہ بھی سیم ہے, ہاں جی, ہاں یہ سیم ہے, بس اس میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ, ٹھیک ہے نا. تو یہ واو جو ہے نا یہ آتا ہے, یہ چھوٹا سا ڈفرینس ہے. تو اب یہاں پہ یہ عاطفہ آ گیا نا واو, ثامنہم کلبہم. اب یہ جو جملہ ہوگا ثامنہم کلبہم, یعنی ثامنہم یہ آپ مبتدا بنائیں گے, یہ خبر بنائیں گے, صحیح ہے. ہاں جی, یہ خبر ہے سبعۃ, اور اس کا جو مبتدا ہے اس کو ہم نے محذوف مانا ہے. ہاں جی, صحیح ہے جی. تو اب یہ جو عاطف آ گیا نا, تو اب یہ صفت نہیں بن سکتی. صحیح ہے جی, اب یہ معطوف ہوگا, یعنی یہ جملہ جو ہے وہ معطوف ہے ہم سبعۃ محذوف ہم کے ساتھ, تو یہ معطوف علیہ ہوگا. یہ فرق ہے. اب صفت موصوف والی ترکیب نہیں ہوگی, کیونکہ میں یہاں پہ واو عاطفہ جو ہے وہ آ چکا ہے. بس اتنا سا فرق ہے ترکیب میں. سب ساتھیوں کو کلیئر ہے. ثامنہم مبتدا ہو گیا, مرکب اضافی ہو گیا, اور کلبہم بھی مرکب اضافی اس کی خبر. ویسے ہی ہے نا جیسے ہم نے یہ بنایا رابعہم کلبہم سادسہم کلبہم, بالکل ویسے ہی ہے نا ثامنہم کلبہم. میں نے اس کو پورا نہیں لکھا مضاف مضاف الیہ, کیونکہ ویسے ہی ترکیب ہے نا, بس میں نے ڈائریکٹ مبتدا خبر لکھ دیا. پوائنٹ آف ڈفرینس بتانا بس مقصد ہے کہ یہاں پہ واو عطف ہے, تو ترکیب اب صفت والی نہیں ہوگی. واضح؟ ہاں جی. اب آیا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو اب یہ جو تیسرا کال ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ان کا تیسرا کال سامنے آ گیا. اچھا, اب آگے چلیے. قل, ہاں جی, تو یہ جو فعل امر ہے, صحیح ہے, قل کہہ دو, صحیح, تقولون سے قل بن گیا. صحیح ہے, یہ امر ہو گیا, اور اس کا جو فاعل ہے انتا ہو گیا. یس. ربی, جار مجرور, جار مجرور تو نہیں ہوتا ربی, میرا رب. ربنا, میرا رب ہوتا ہے ابھی. ربی, ربن, اور یا متکلم مرکب اضافی ہے نا, میرا رب. صحیح ہے نا, مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے. اعلم, اعلم جیسے ابھی اس میں تبدیل آیا تھا, یہاں بھی اس میں تبدیلی ہے. ٹھیک ہے, سیم, سب سے زیادہ جانتا ہے, اور یہ خبر ہو گئی مبتدا کی. بعدتہم, ان کی تعداد کے بارے میں کیا بنے گا؟ عدتہم مرکب اضافی ہے, اور با جارا, ہے, جار مجرور, مضاف مضاف الیہ بن کے جار مجرور. ٹھیک ہے, تو جار اور مجرور جو ہے یہ متعلق ہو گیا خبر کے.
تو مبتدا خبر اپنے متعلق خبر کے ساتھ مل کر پورا جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا جواب امر، یا امر کے بعد اس کا جواب امر ہو گیا. قل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دیجئے، ترجمہ کریے. قل، کہہ دیجئے کہ میرا رب اعلم، بہت جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، عدتہم ان کی تعداد ان کے کی بارے میں، تعداد کے ساتھ، کہ ان کی تعداد کے بارے میں. ٹھیک ہے، کے کیونکہ بارے جب میں. عالم، ہاں جی، عالمہ کے ساتھ آتا ہے نا بات اس کے بارے میں. ما ان کی تعداد يعلمهم الا قلیل. ہاں جی، ما نافیہ ما نفی کے لیے ہے، ما نہیں صحیح. کے لیے ہے. یعلمہم، تو یہ بھی مضاف مضاف یعلم، یعلمہم، یہ تو وہ ہے کیا کہتے ہیں فعل اور مفعول. مضارع ہے، یعلم اس کا فاعل ہم ہے، ہم اس کا مفعول ہے. ما یعلمہم، نہیں کوئی جانتا ان کو. آگے ہاں، اور یہ استثناء الا آیا ما کے ساتھ، نہیں کے ساتھ، ہاں، اسے استثناء استثناء نہیں، اس کو ادا الحصر لیجیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ آ رہا ہے نا تو حصر ما کے کے لیے ہے. ساتھ نہیں اچھا، ہے مگر. قلیل جو ہے نا، یہ فاعل ہے یعلم کا. نہیں کوئی جانتا ان کو سوائے بہت تھوڑے. ٹھیک ہے، قلیل یعنی نکرہ ہے، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی صحیح عدت کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یعلم جو ہے جی، یہ سر واحد کا صیغہ ہے یا یہ جمع کا صیغہ ہے؟ واحد کا صیغہ یعلمون ہوتا ہے نا جمع کا. یہ تو اگر اٹیچ ضمیر کی سر میں ایک ترکیب دیکھ رہا تھا، اس میں جمع کا بتایا تھا، تو میں ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں. جمع کیسے ہو سکتا ہے؟ جمع کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یعلمون ہوتا ہے نا جمع کا صیغہ. جی تو ہاں، یعلمون اٹیچ جو ضمیر ہے وہ جمع کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے دو جو قول ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجما بالغیب، اور جو تیسرا قول ہے نا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اس کے بارے میں اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. پہلے دو قولوں کے بارے میں رجما بالغیب فرمایا، اور اس قول کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. تو مفسرین نے کہا ہے کہ اس انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو صحیح تعداد تھی نا وہ 7 تھی، اور 8واں ان کا کتا تھا. اس آیت میں جس انداز سے بیان کیا گیا اس سے یہ مفسرین نے بات نکالی. اور کچھ صحابہ کا بھی یہی قول ہے، جو ان سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بھی ان کچھ لوگوں میں سے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما يعلمهم الا قلیل، بہت تھوڑے سے ہیں جو صحیح تعداد کو جانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. تو بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے ہم انہی کچھ لوگوں میں سے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. وہ صرف 7 تھے، جیسے کہ تیسرے قول میں بتلایا گیا. یہ ابن کثیر نے بیان کیا اپنی تفسیر میں. واللہ اعلم، اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. آخری حصہ آیت کا منور صاحب آپ چیزیں آخری حصہ. جزاک اللہ خیر الفرقان. سر فا جو ہے اس کو ہم عطف لے لیں یہاں پہ. لے لیجیے. ٹھیک ہے، لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، کیونکہ آگے جو صحیح ہے. فعل آ رہا ہے وہ اخف ہوا ہاں ہوا جی، ہے لا ناہیہ.
یہ تمہاری جو صحیح ہے اس کا جو مادہ ہے میم را اور یا، باب مفاعلہ سے ہے را اور یا، ٹھیک ہے مفاعلہ سے ہے مارا یا یماری یو، سو تبدیلی کے بعد مارا یماری تمہاری، تو اس میں جو یا ہے وہ اس میں حذف ہوئی ہے تمہاری جو ہے. اچھا اس کا ترجمہ معنی کیا ہوتا ہے؟ مارا یا مفاعلہ سے مارا یا یماریو. جی کیا بتاؤں سر اس کا ترجمہ؟ جھگڑا. ہاں اس کا جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے. تو تمہاری جو ہے اس سے جب ہم امر بنائیں گے تو یہ حذف ہو جائے گا کیونکہ آلریڈی سکون میں. تو ما تو صحیح ہے. اچھا یہ جو ہے باب مفاعلہ سے بنا ہے نا، تو مفاعلہ سے ہاں تو اس میں ہاں یہ ہم نے غلط کر دیا نا، یہ تو امر بن گیا ہے، یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لا تمہاری صحیح ہے. چلیں جی آگے چلیں. لا اچھا میں لکھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ. فا کو عطف لے لیا ہم نے. لا جو ہے ناہیہ ہے. تمہاری جو ہے فعل نہیں ہے. فعل نہیں کہہ دیتے. ٹھیک ہے. ٹھیک آگے فیہم جو ہے یہ جار مجرور ہو کے متعلق فعل تمہاری ہو جائیں گے. فعل تمہاری کا متعلق ہو گیا، جار مجرور ہو گیا فیہم. ٹھیک ہے آگے. اللہ جو ہے اللہ پھر حسر کے لیے آ رہا ہے کیونکہ پیچھے اللہ جو حسر غیر کے لیے. موجب جملہ ہے. صحیح. اور آگے ہے مراعن ظاہرن، یہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بن جائے گا، اور مراعن جو ہے یہاں پہ موصوف بن رہا ہے ظاہرن صفت کے لیے. تو موصوف اور صفت میرا مل کے ظاہرن جو ہے یہ موصوف اور صفت والی ترکیب ہے، اور موصوف اور صفت جو ہے مل کر جو ہے یہ تمہاری کا مفعول ہے. اور یہ مفعول مطلق بنیں گے سر کیونکہ یہ تمہاری کا اور اس کا جو ہے وہ ایک ہی روٹ لیٹر ہے. مفعول مطلق بن جائیں گے. جی لیکن یہاں پہ اللہ کے ساتھ آیا ہے نا. اچھا تو اگر یہ اللہ کے ساتھ آیا تو پھر بھی کیا مفعول مطلق بنائیں گے اس کو؟ آپ رہنمائی ٹھیک ہے. کیجیے کیونکہ میں نے جو دیکھی تھی اس میں یہ مطلق لیا ہوا تھا انہوں نے. مفعول مطلق. آگے چلیں کیونکہ روٹ لیٹر سیم ہے میرا. جی روٹ لیٹر سے واو کو عاطفہ لے لیں گے سر. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک ترجمہ کر لیجیے. فلا تمہاری بہم الا مراء ظاہرا، تو نہ آپ جھگڑا کیجئے اور ان کے بارے میں مگر جھگڑنا سرسری یعنی سطحی طور پہ. ہاں جی یعنی بس آپ ان کے مقدمے میں ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں. جی جناب آگے چلیے. آگے سر پھر یہ لا ناہیہ ہے کیونکہ صحیح ہے. تستفتی جو ہے اس میں بھی جو یا ہے جو سکون کے ساتھ تھی تو وہ ڈراپ ہوئی یہاں پہ، تو اس کو بھی ہم فعل نہیں کہیں گے، فعل مضارع واحد مذکر. مادہ کیا ہے اس کا؟ مادہ سر ہے اس کا فا تا اور یا، باب استفعال سے ہے. استفتیا استفعال. ٹھیک ہے. استفتیا یستفتیو. تستفتیو اور اس سے بن گیا تستفتی لا کی وجہ سے. ٹھیک ہے واضح ہو گیا. اچھا یہ دیکھیں یہ اس سے فتویٰ جو ہم بولتے ہیں نا فتویٰ لینا، ٹھیک ہے اسی سے ہے یہ فتویٰ، اسی سے بنا ہے. استفعال یعنی پوچھنا. ٹھیک ہے اس میں پوچھنے کا مفہوم آ گیا. تو یہ ہو گیا فعل نہیں. چلیں آگے سیم ہے. جی سیم ہے، وہ متعلق فعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد منہم جو ہے منہم یہ بھی جار مجرور ہے، اور اجدن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا فعل تستفتی. احدن جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے مفعول بھی ہو جائے گا لا تستفتی کا. سر ٹھیک ہے جو یہ پورا سر یہ منہم جو ہے بھی متعلق بنے گا یا یہ ایک ترکیب میں دیکھ رہا تھا کہ فیہم میں جو ہم ہے اس کا یہ حال بن رہا ہے منہم، یہ ترکیب میں نے دیکھی تھی، تو کون سی ٹھیک ہے سر؟ اس میں پاسبلٹی ہے.
جو ہے اس کو متعلق جو ہے وہ محذوف حال کا بنا دیں. محذوف حال کا مطلب یس ٹھیک. اور ہاں چلیں آگے چلیں. تو اس کا ترجمہ اگر ہم کریں تو یہ بن جائے گا اور نہ آپ پوچھیے ان کے بارے میں اس میں سے کسی ایک سے. صحیح. اور آپ نہ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے. تو منہم جو نا احدن کی صفت بھی بن سکتی ہے, اس کو متعلق بنا لیتے ہیں ابھی. تو اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ایک اور پیغام اس آیہ مبارکہ کے آخر میں ملا ہے کہ جتنا علم دے دیا جائے دین میں اس پہ عمل کرنا جو ہے چاہیے, اور ہمیں اس میں کثرت سوال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے اس کی مثال لے لیجیے, تو اس میں جو نصیحت ہے وہ کئی نصیحت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. ان کی جو تعداد تھی اس سے کیا فرق پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے جی. یعنی اس سے کوئی نصیحت کا پہلو تو نہیں ہے نا کہ ان کی تعداد 3 تھی یا 5 تھی یا 7 تھی, اس میں تو کوئی نصیحت کا پہلو نہیں ہے. تو ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے جس میں ہمارا دنیا اور آخرت کا دونوں کا فائدہ ہے, نہ کہ اس بات پہ ہم فوکس کریں اور بحث کریں کہ جس کا کوئی حاصل ہی نہ ہو. اور دوسری بات, کثرت سوال سے ہمیں بچنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. جو قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس علم موجود ہے, تو اب ہمیں اس سے آگے بحث نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ورنہ بحث کرنے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں گائے والا واقعہ جو ہے, بقرہ والا. ٹھیک ہے جی. اس میں بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, سوال کرتے گئے اور ان کے لیے جو آسان ترین کام تھا مشکل ہوتا چلا گیا. اور ایک حدیث بھی میں آپ کو سناتا چلوں, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اس پہ عمل کرو, جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ. اور فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک ہوئیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے. تو یہ جو کثرت سوال ہے نا, اس نے امتوں کو ہلاک کیا ہے کہ سوال کرتے جاتے اور جب معاملہ ان پہ تنگ ہوتا جاتا تو پھر اس معاملے پہ وہ عمل ہی نہیں کر پاتے تھے. اس سے کثرت سوال سے بچنا چاہیے. جو دین کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور کثرت سوال جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرن. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے, آگے چلیں گے انشاءاللہ. جو ساتھی ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی کوشش کو جاری رکھیے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.